اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل ان رسومات کا تعارف اور نشاندہی کر رہا ہوں جن کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مذہب شیعہ میں داخل ہونے کی وجہ سے شیعہ مذہب کی بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ان رسومات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ان رسومات میں سے کچھ رسومات ایسی ہیں جو شیعہ نوجوان کی جب شادی ہوتی ہے تو اس میں وہ اپناتے ہیں۔ اصلاً تو فقط شیعہ نہیں بلکہ پورے مسلمان اپناتے ہیں، مگر مجھے مسلمانوں سے گلہ نہیں ہے، مجھے فقط اپنے بھائی شیعوں سے گلہ ہے کہ ایسی رسومات تم کیوں اپناتے ہو جن کی وجہ سے ہمارے امام زمانہ کے غم میں اضافہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے امام زمانہ روتے ہیں۔ عاشوراء والے دن شیعہ برادر اس طرح نظر آتے ہیں کہ سوائے امام حسین کے، سوائے محمد وآل محمد کے، سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ مگر عاشوراء گزرتا ہے تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم کس رخ چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام زمانہ جن کی وجہ سے روتے ہیں۔ ہماری شادیوں کا اب کیا حالت بن چکی ہے، میوزک، گانے اور ڈانس، اس کے علاوہ گلوکار، پتہ نہیں کیا کیا بے پردگی عام ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں منت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے امام زمانہ روئے۔ ہم لعنت کرتے ہیں ان پر جنہوں نے بھی محمد وآل محمد کو رلایا، چاہے آج کے دور کے لوگ ہوں یا 1400 سال قبل کے ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو رلائیں، اپنے محبوب کو رلائیں؟ تو ایسا کام مت کرو، شادیاں ایسیاں کرو کہ جس میں امام زمانہ آ جائیں، ایسیاں شادیاں کرو جس میں امام زمانہ آنے کی مشتاق ہوں۔ ایسی شادیاں مت کرو، اور جو اس وقت حالت بن چکی ہے، ہماری شادیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک عالم دین آنے کو گوارا نہیں کرتا، ان محفلوں میں عالم دین ہی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو لہذا ہمیں ایسی شادی کرنی چاہیے کہ امام زمانہ آئیں، خوش ہوں۔ کیونکہ میں نے روایات میں پڑھا ہے عزیزان، میرے محترم، میرے سامعین، میرے بزرگان، میرے جوانان، مومنین، میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ہر روز کے اعمال وقت کے امام کے ساتھ پاس جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ہفتہ کے بعد جاتے ہیں۔ ہر شب جمعہ امام زمانہ کے بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال دیکھ کر مولا روئیں اور گریہ کریں، بلکہ ایسا ہو کہ ہمارے اعمال دیکھ کر مولا خوش ہوں۔ ایسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، ایسے ہمیں شادی کرنی چاہیے، ایسے ہمیں ہر روز کے اعمال کرنے چاہیے کہ امام زمانہ خوش ہوں، نہ کرویں۔ کچھ نادان کہتے ہیں کہ ایک دن خوشی کا ہوتا ہے شادی کا، اس میں کیا ہے، بندہ کر سکتا ہے۔ تو میں ان کو جواب یہی دیتا ہوں،
عزیزان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن ہماری وجہ سے امام روئیں؟ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں تو بے شک کام کریں، اگر نہیں چاہتے تو پھر اپنے محبوب کو کبھی بھی نہ رلائیں۔ معصوم نے فرمایا تم ایسا کردار اختیار کرو کہ لوگ تم سے پوچھیں کیا تم سید ہو؟ یعنی اگر آپ گلی سے گزر رہے ہیں، کوچے سے گزر رہے ہیں، تو لوگ تم سے پوچھیں کیا تم سید ہو؟ ایسے بنو۔ تو آج حالات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے بنو، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، ماتمی ہیں، نمازی ہیں، بلکہ آنے والا بندہ ہمیں دیکھے اور دیکھ کر بولے تم شیعہ ہو؟ کیا تم شیعہ ہو؟ کیا تم حسینی ہو؟ یعنی خود وہ سمجھ جائے کہ یہ شیعہ ہے۔ ایسا کردار اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا کردار اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے مذہب شیعہ کی بدنامی ہو۔ مذہب شیعہ خیر و بڑی ہے، یہ بہت پاک و پاکیزہ مذہب ہے، اس کے ہادیان بہت پاک و پاکیزہ ہیں۔ جو ہمارے شادیوں میں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ڈھو، طوطی، یہ وہ، ان کے بارے میں آپ کتب میں پڑھیں کتنی مذمت ہے، بہت سخت مذمت ہے، تو ہم خوشی سے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ جس کی وجہ سے امام زمانہ خوش ہوں؟ امام زمانہ غیبت میں ہے اور ہمارے اعمال دیکھ کر روئیں، کیا یہ اچھا ہے؟ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا ایسے ہی شادیاں کرو جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ آخر میں دعا گو کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔